میں ایک مرتبہ آپ لوگوں کی صورت کے لحاظ سے طے کر دیا جائے، جس میں میرے سامنے یہ چیز آ جائے کہ آپ لوگوں نے اس ایک ماہ کے اندر کیا چیزیں کی ہیں جن کا تعلق یونیورسٹی کے مشن اور یونیورسٹی کے ویژن کے ساتھ ہے، اور ان کے لیے کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ نیا اصول کو نکالنا ہو جسے آپ آسان الفاظ میں کہتے ہیں تخلیقی صلاحیت، اور تخلیق جو ہوتی ہے وہ نقل نہیں ہوتی، اس کے اندر تبادل صفت پائی جاتی ہے۔ آپ یہ فن سکھا دیں کہ کس طرح سے آپ فریم بناتے ہیں، کس طرح سے آپ کسی کو زوم ان زوم آؤٹ کرتے ہیں، کس طرح سے آپ ایک سینسیشن پیدا کرتے ہیں، یہ شعبے کا کام نہیں ہے۔ دراصل کام یہ ہے کہ جو یونیورسٹی کا مقصد اور اصول ہے اس کی توسیع و اشاعت، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تدریس کے اندر، تحقیق کے اندر اور تخلیق کے اندر، تدریس سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے یہاں پڑھائی جا رہی ہیں، آپ حضرات میں جنہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر لیا ہے، جنہوں نے نہیں کیا، ان سب نے ابلاغ عامہ کے وہ مصادر جو ادھار مانگے ہوئے علم کے ہیں انہیں پڑھ کر کے سند حاصل کی، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سوشل سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر رجحانات کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے بدلے جاتے ہیں، کس طرح سے آپ ابلاغ عامہ کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر کے جو چاہتے ہیں ان کو سوچنے پر آمادہ کر دیں۔ برطانیہ سے ایک نکلتا ہے رسالہ مسلم ورلڈ ریویو، اور اس کے تقریباً ہر شمارے میں کوئی ایک یا دو کتابیں میں مطالعہ کر کے تبصرہ لکھ کر کے بھیجتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ماہ تقریباً ایک کتاب ایسی جو جدید فکر کی ہے وہ میری نگاہ سے گزرتی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد تبصرہ کر کے بھیجتا ہوں۔ اگر میں یہ نہ کروں مجھے کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ میں سے ہر ایک نظام اوقات کے ذریعے اس بات پہ اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے ہیں کہ آپ کا جو بھی شعبہ ہے اس میں آپ نے ایک ماہ میں کوئی کتاب پڑھی، اسے جذب کیا، اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا، اس پہ کوئی تنقید لکھی؟ کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ شعبے کے اندر خود آپ کی فکر کی ترقی کیا ہو رہی ہے، وہ نہیں ہو سکتی بغیر مطالعے کے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اب ویژول دور کے اندر ہیں اور محض جو بصری چیزیں ہیں ان سے کام ہو جائے گا اور محض سمجھ سے کام ہو جائے گا، تو یہ آپ کے علم کے دو ذرائع تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حتمی ذرائع نہیں ہے۔ حتمی ذریعہ وہی ہے جو بار بار قرآن دہراتا ہے، کتاب کتاب کتاب۔ سمع، بصر اور فؤاد، ان سب کے لیے کتاب ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ایک ہم نے تصور پیش کیا تھا کتب بینی کے حوالے سے کہ ہر مہینے 90 منٹس کا ایک سلاٹ، جس میں ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہم نے کتابیں منتخب کی تھی۔ مقصود یہ تھا کہ آپ کو صرف ایک باب کے 5 صفحات پڑھنے ہیں، الفاظ میں جو اس کا حاصل ہے وہ آپ کو پیش کرنا ہے، اور وہ پیش کرتے ہوئے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ محض الفاظ نہ ہوں بلکہ ان کے اندر کوئی پیغام ہو۔ میں ہمیشہ 3 باتیں دہراتا ہوں، وہ آج بھی دہراؤں گا، وہ یہ کہ ان 5 صفحات کا کمپریہنشن، ان کا پریزنٹیشن، ان کا کمیونیکیشن، ایک چیز کا پیش کرنا اور بیان کرنا اور ایک بیان میں پیغام کا ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ کمیونیکیشن پیغام کا نام ہے، کیا چیز پہنچا رہے ہیں۔ زبان ذریعہ ہے، فکر ذریعہ ہے، افسانہ ایک فارمیٹ ہے، لیکن وہ پیغام کیا دے رہا ہے۔ غزل ایک فارمیٹ ہے، پیغام کیا دے رہی ہے۔
کیوں اس کے اشعار طاق یا جفت ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ فنی چیزیں ہیں، لیکن پیغام کیا ہے اس کا؟ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس فورم کو آپ استعمال کریں۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم کتب وہ منتخب کریں جو قرآن کریم سے آپ کو قریب لاتی ہیں۔ چنانچہ پہلی کتاب جو تھی وہ تھی بیت الہدا قرآن خرم مراد کی۔ اگلی یوسف اسلائی صاحب کی تھی قرآن تعلیمات، کہ اس طرح سے آپ کو قرآن کریم کو مطالعہ کرنے، اس میں کھوج لگانے کی خواہش پیدا ہو۔ کیا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ کا تعلق محبت کا، بے تکلفی کا، خیرات کے تبادلے کا ہے، یا مہینوں ہو جاتے ہیں آپ کو کسی سے بات کیے ہوئے؟ کیا کسی کی غیر حاضری سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ بیمار ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی مشکل ہے، یا آپ صرف اپنی ذات تک محدود ہیں؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، جو حقوق ہیں، افراد کے حقوق، تو اللہ کا حق کرنا کافی نہیں ہے۔ مقصود یہ تھا کہ ان کتابوں سے جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، غیبت ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں ہیں، یہ پائی جاتی ہیں، انہیں کہیں دور کیا جائے۔ یونیورسٹی کی امیج محض عمارت سے نہیں ہوتی، اس کی امیج افراد سے ہوتی ہے۔ آپ کی جو امیج لوگوں کے ذہن میں ہے وہ بڑی مختلف ہے اس سے جو شاید آپ اپنی سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اتنا دینی علم ہے، اتنی فکر ہے کہ آپ معاملات میں اجتہاد کر سکتے ہیں۔ جو مینٹرنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک استاد اپنی جماعت کے 20 یا 25 طلباء یا طالبات حد سے حد، اس کی تقسیم جنس کی بنیاد پر ہے کہ جو معلمات ہیں وہ طالبات کا گروپ بنائیں گی اور جو معلمین ہیں وہ طلباء کا بنائیں گے۔ تو ان 20 یا 25 میکسیمم افراد کے بارے میں آپ کے پاس ان کا تعلیمی دفتر ریکارڈ موجود، آپ کی پلاننگ، کورسز آفرنگ اس انداز سے ہونی چاہیے کہ ایک استاد جس نے کہ ان 5 یا 10 یا 15 جو بھی آپ بنائے گروپس، ان کو فرسٹ سیمسٹر میں فوکس کیا ہے، یہ انہی کو فوکس کرے گا سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ سیمسٹر کے اندر۔ اسے معلوم ہو کہ ان کی پروگریس یا ڈیگریس کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب تک اگر ہر سیمسٹر میں آپ اسے بدل دیتے ہیں اسے کیا معلوم اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو اور یہ چیز محض اکیڈمک ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ یہ چیز اس کی شخصیت ہے، اس کا ذہن ہے، اس کی استعداد ہے۔ وہ اسی وقت آپ جانچ سکتے ہیں جب آپ بتدریج اس سے آگاہ۔ مینٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو مینٹرنگ کا 90 منٹس کا سلاٹ ہے، ہم نے کہا ہے کہ ہفتے میں 90 منٹ کا سلاٹ پروگرام میں آپ کے ٹائم ٹیبل کا حصہ ہوگا ہر ہفتے، جس میں سے 2 جو وقفے ہیں 90 منٹس کے، یہ مینٹرنگ کے ہیں، یہ ہر 2 ہفتے کے بعد ہے۔ ایک جو ہے وہ آپ کے اسٹڈی سرکل کا ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ ڈپارٹمنٹ کو اس 90 منٹس میں ایک مہینے میں کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے، وائی اور ایکس کیٹیگری کے اندر آپ کو تباہ کرنا ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ آپ نے کتاب پڑھی، آپ نے کوئی سڑک پہ گزرتے ہوئے مشاہدہ کیا، اس مشاہدے نے آپ کو آمادہ کیا کہ اس پہ غور کیا جائے ایسا کیوں ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہے معاشرے کے۔ کوئی آپ نے اشتہار دیکھا، اس سے آپ نے ایک تاثر حاصل کیا اور آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ یہی کانسیپٹ پیپر ایک اعلیٰ تحقیق بن سکتا ہے، لیکن اس میں نہ آپ وہ مکمل حوالے دیں گے جو آپ کو داخل کرنے ہیں آخر کا، لیکن اس موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے، تبادلہ خیر ہونا چاہیے، تنقید ہونی چاہیے۔ جتنی پہ تنقید ہوگی اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔
اگر وہ آپ کے مقالے پر تنقید کریں گے یا آپ کے ساتھ دوستی، آپ ان چیزوں کو اصلاح کیجیے، دور کیجیے، ان کو آگے بڑھائیے۔ تنہا کسی ایک طالب علم کو یا کوئی معلمہ ایک طالبہ کو لے کے بیٹھ کے تجزیہ کرے نہیں، یہ ہمیشہ گروپ میں ہوگا۔ انفرادی ملاقاتیں جو بھی ہیں وہ ہمیشہ پہنچ جاتی ہیں خطرات کی طرف، خدشات کی طرف، حادثات کی طرف۔ اس لیے تعلیمی ماحول کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ ایک اجتماعی ماحول ہو، اس میں بات کی جائے، انفرادی تعلق نہ۔ اگر بالفرض کوئی بچی یا آ بھی جاتی ہے تو آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہو، بند نہ ہو۔ میں نے نہ امریکہ میں، نہ ملیشیا میں، نہ چین میں کبھی دروازہ بند کیا اپنے آفس کا۔ جو آیا دروازہ کھلا ہوا ہے سامنے بالکل۔ میں نے یہ لازمی کیا ملیشیا میں یونیورسٹی کے اندر کہ تمام کلاس رومز کے اندر سلٹ بنوائی شیشے کی دروازوں کے اندر، جس سے آپ دیکھ سکیں کلاس روم میں کیا ہو رہا ہے۔ آفس کے اندر دروازوں کے اوپر جو شیشے تھے اس کو لوگوں نے کور کیا ہوا تھا، اس پہ کاغذ چپکائے ہوئے تھے، وہ اکڑوا کر کے ایسا کیا کہ وہ جو گزرتا وہ دیکھ سکتا۔ تعلیمی ماحول کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعیت، انفرادیت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آتا بھی ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس، استاد کے پاس، کسی کے پاس، تو یہ چیز نہ شرعاً نہ نفسیاتی لحاظ سے مناسب ہے کہ تنہا بات ہو رہی، کس کے پاس تنہا بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بنیادی اصول ہیں یونیورسٹی کے، جو ہمارے طریقے ہیں، جو روایات ہم نے قائم کی ہیں، وہ بھی ہمارے باقی رہیں، اور آپ لوگ علمی میدان میں خاص طور پر اپنے شعبے کے اندر آپ کی ایک پہچان ہو۔ ہمارے یہاں جو اخبارات نکلتے ہیں، رسائل نکلتے ہیں، علمی رسائل نکلتے ہیں، جو تفریحی رسائل ہیں وہ نکلتے ہیں، کیا یہ اس بات کے مستحق نہیں ہے کہ ان کا تجزیہ کیا جائے؟ ایسے 5-6 رسائل کو پورے ایک سال کا دوسرا کتاب لے کر کے آپ بتائیں کہ ان کا رجحان کیا ہے اور کیوں ہے۔ یہ جو 90 چینل ہیں، ان میں گروپنگ کر کے، تقسیم کر کے کہ یہ کیا چیز پھیلا رہے ہیں، یہ کام آپ کا ابلاغ عامہ کا۔ آپ سوچیں کہ حکمت عملی ہو، اس کے آپ اقدامات طے کریں، اسٹیپس کیا اقدامات ہوں گے، درجہ بدرجہ کیا کرنا ہوگا، کیا آپ کا کردار ہے، کیا طلبہ کا کردار ہے، یہ طے کرنا ہوگا۔ تو یہ جو آپ کے سیمینارز ہیں ہر مہینے آپ کریں، میں حاضر ہوں بطور سامع کے، سننے کے لیے، کہنے کے لیے۔ آپ کے جو اور تجربے ہیں مجھے بتائیے۔ یہ چند چیزیں تھیں، میں نے کہا آپ سے عرض کروں، تو میں ہمتاً گوش ہوں اگر آپ کوئی چیز اس بارے میں فرمانا چاہیں۔ Disciplinary and collaborative approach prepares students to make best productions. This means going beyond the classroom to foster global awareness and international collaboration, as well as gaining diverse views from esteemed thought leaders. Armed with these skills and insights, students will be equipped to step into global. یہ طے کریں کہ جو اصلی مسائل ہیں اس دور کے مسائل، آج جو ہے ندرت کا نام یا کسی وجہ کا نام، کیا آرٹ کے اندر کوئی جمال کا تصور یا نہیں ہے، اور جمال وہ کون سا جمال ہے؟ وہ جمال وہ ہے جو عریانیت کا جمال ہے یا جو حجاب کا جمال ہے؟ کون سا جمال ہے؟ ہر اصطلاح جو استعمال کی جاتی ہے اس کی پوری ایک تاریخ ہے، اس کا پورا ایک فلسفہ۔ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا جو سلاٹ ہے 90 منٹ کا، اس کا استعمال پابندی کے ساتھ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کتب بینی کے حوالے سے ہو، اس میں کوئی آپ کا سیمینار ہو، کتب بینی کا تو ہے ہی پہلے سے، لیکن جو ایک خالی دیا گیا آپ کو ہر ہفتے، اس میں آپ کا کوئی نہ کوئی علمی کام ہونا چاہیے۔ اور اس میں بہت خوش ہوں گا بطور ایک سامع کے، جب بھی آپ یہ کریں
مجھے اطلاع کیجیے, میں آ کے بیٹھوں گا, سنوں گا, سیکھوں گا کہ آپ لوگ کیا کریں. میڈیا ایک ایسا شعبہ ہے جو لوگوں کو بولنا سکھاتا ہے, سوچنا سکھاتا ہے, دیکھنا سکھاتا ہے, اور اس کی زندگی کے ہر حصے میں یعنی حاوی رہتا ہے. تو ہم یہ جو آپ کی بات ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہم ایک یہ کام کریں جو آپ پہلے ہی اپنی گفتگو میں کر رہے تھے کہ جو ہم کورسز اسائن کرتے ہیں پر سیمسٹر کے اندر, ان کورسز کی ایکویشن ایسی رہے کہ وہ سیکھ کے پھر اگلے والے کورس اسی طرح سے اسائن ہو اگلے سیمسٹر کے اندر. یعنی نمبر آف کورسز تو ہمارے پاس 100 پلس ہیں, اور سارے تو نہیں ہم ظاہر ہے کہ لے رہے ہوتے. ایک تو یہ کرے, اس میں آپ کی مشاغت ظاہر ہے بہت ضروری ہے. اس میں بھی جو ہم گروپ کی شکل بنائیں ان کورسز کے حساب سے بنائیں, یعنی کون سے کورسز ایسے ہیں جس میں یہ والا گروپ اپنے ہدف کو حاصل کر سکتا ہے. ہر کورس کسی نہ کسی جگہ پہنچنے کا ذریعہ تو ہے, وہ اس پورے یعنی فیکلٹی کے جو کورس ہوں وہ ان کورسز کے حساب سے ہوں, تو پھر وہ اسٹوڈنٹ میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح سے آگے بڑھ سکیں گے. آؤٹ کم ہے وہ بیسکلی اتنا ایک تھا کہ ٹیچرز اکٹھے ہوئے, کچھ چیپٹرز پڑھے گئے, کچھ اسٹڈی کر لیے گئے, ڈسکشن کیے گئے. لیکن اس سے تھوڑا سا آگے جانے کی شاید ضرورت ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ, جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا ہے کہ اکٹھے بیٹھنے کا جو سلسلہ ہے یہ ہم نہیں کر پائے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے کیا تھا کوشش, کانسپور ہم گئے جہاں کہ اکٹھے بیٹھے, کوئی ایک رات وہاں پہ اکٹھے گزاری, کھانا چانا کھایا, بات چیت کی, آپس میں کوئی ڈسکشن, ادارے کی ڈسکشن. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم آپس کے درد دکھ کے علاوہ جو فیوچر اسٹریٹجیز ہے جس کے اوپر آپ رہنمائی فرما رہے ہیں, یہ وہ طریقہ ہے جس کے اندر ہم مینٹورنگ کے جو کام ہے اس کے اوپر بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میری جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اساتذہ کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے, پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے جو اس تربیت کے ماڈل کے ذریعے سب سے پہلے نکل کے آئے. اس کے بعد جب یہ ٹیچرز کے گروپس تیار ہو جائیں, یا ہر لیول کے لیے, ہر ایئر کے لیے ایک ایک دو دو اساتذہ تیار ہو جاتے ہیں, ان کے حوالے پھر گروپس کر دیے جائیں اسٹوڈنٹ. مہینے ایک اجتماع اساتذہ کا, یہ فرض کر دیا جائے, سنت نہیں ہو, اور فرض کا مطلب ہے لازماً کیا جائے. اور اگر ہم اس میں ہمارے نوجوان افضال کو ذمہ داری دے دیں کہ یہ یاد دہانی کروائے, ذمہ دار ہوں, اور اس میں جو ڈسکشنز ہوں اس کا ملخص اور اس کے ساتھ جو چیزیں کرنے کی ہیں ایکشنیبل پوائنٹس, یہ چیز مرتب کرتے جائیں, تو وہ محض ایک تفریحی نشست نہیں ہوگی بلکہ تعمیری نشست. ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں, مطمئن رہیے. میں تو اس شعبے کو بہت اہمیت دیتا ہوں, اسی لیے بار بار خواہش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سے ملاقات بھی ہو, تبادلہ خیال ہو, اور ہم آگے بڑھیں. تو انشاءاللہ یونیورسٹی سے پوری آپ کو رہے گی ہمیشہ. تو میں نے لکھ کر کے بکلیٹ کے اندر پرنٹ کر دیا ہے کہ یہ اس کے اہداف اور مقاصد ہے, یہ اس کا مطلب ہے, اور مطلب کے لیے دلیل دے دی ہے قرآن سے کہ یہ مطلب اس لیے ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ, تاکہ میں ہوں یا نہ ہوں, جو بنیاد یونیورسٹی کی ہے اسے آپ نہیں تبدیل کر سکتے. اور یہ جو میرا مشن اسٹیٹمنٹ کا بکلیٹ ہے, اس کو بورڈ آف گورنرز نے, بورڈ آف ٹرسٹیز نے مجھ سے کہہ کے لکھوایا کہ چونکہ تم بانی ہو, تم لکھو اور ہم اس کو پھر انڈورس کریں گے. اور اس نے اپنی میٹنگ میں اسے انڈورس کیا. دیٹس یونیورسٹی پالیسی. جو سب سے بڑا ادارہ تھا وہ ٹرسٹیز ہیں, بورڈ آف گورنرز. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں بھی ہوں وہ یونیورسٹی کے نظریے کے مطابق ہو. یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے, اس میں کوئی نہیں ہے کہ ہم کوئی طالبان پیدا کر رہے ہیں خفیہ طور پہ, نہیں. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو فکر مہذب بناتی ہے انسان کو, سلیقہ سکھاتی ہے, ادب سکھاتی ہے, اس فکر کو رائج کیا جائے, اور جو فکر بے حیائی اور بد اخلاقی سکھاتی ہے ختم کیا جائے. اسی پہ آپ کے سارے ہونے چاہیے پروجیکٹس بھی, کس طرح معاشرے میں اخلاق کو بلند کیا جائے. آپ کے سید احمد خان سے لے کر کے سید احمد خان ہو, حالی ہو, آپ کے رشید احمد صدیقی ہو, یا آپ کے شوکت تھانوی ہو, نسیم حجازی ہوں, آپ کے وہ ہوں خاتون پیار خاتون ہوں. یہ بے شمار افراد ایسے ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو, اس ادب کو پیش کیا ہے جس میں حیا ہے, تصورات ہیں, خاندان کا تصور ہے, ایک جہجی کا تصور ہے.
جب تک ان چیزوں کو آپ کے لوگ نہیں ایکسپلور کریں گے، آپ بھی وہی ہوگا، می، مائی باڈی، مائی ڈیسیشن، مائی ججمنٹ، جو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، یہ وہ ہے تصور انفرادیت پسندی کا، انڈیویجولزم، جو منافی ہے اسلام کے، اور یہ پھیل رہا ہے اپنی تیزی کے ساتھ۔ آپ کے نوجوانوں بھی وہی آپ کے پڑھ رہے ہیں، جب تک وہ یہ پروجیکٹس نہیں کریں گے، یہ انہیں سکھائیں کہ جو مجھ کریں وہ غلط ہے، اور یہ لیں گے آپ معاشرے سے۔ مجھے بتائیے کہ ہم نے کتنے پروجیکٹ کروائے ہیں تحریک آزادی کشمیر پر۔ تحریک آزادی کشمیر پہ مولانا عباس کا کردار، جو اپنے گیلانی صاحب کا کردار، اس کے اوپر کیا کیا ہم نے، یہ تحریک کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، اس کو ہم نے ڈراماٹائز کیا۔ جو 17 نوجوانوں نے جان دی اذان کے اوپر، اس کا ہم نے کبھی دیا تذکرہ کیا، اس کو لائے ہم سمبولکلی کہیں پر۔ ایک چیز نہیں، ہر چیز کے اندر آپ کو بے شمار موضوعات ملیں گے۔ وہ آپ کا پروجیکٹ میں منتظر ہوں دیکھنے کا، آزادی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ہم 100 سالہ تاریخ اس کی کریں گے، کہاں تک پہنچے، کہاں مجھے کچھ پتا کہاں تک پہنچے، کہاں نہیں پہنچے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا رہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو میں آگاہ رہوں گا اس سے۔ میرا کنسرن ہے ان سب چیزوں کے اندر، یہ سب یونیورسٹی کا کام ہے، میں آپ کا کام نہیں، اور اس میں طلبہ کا انوالومنٹ بے انتہا ضروری ہے۔ جتنا انہیں انوالو کریں گے ہم، اتنا ہم مستقبل تعمیر کر رہے ہیں۔ ہمارے اس کا بھی استعمال صحیح طور پہ 102 کا، جس سے آپ کا تعلق ہے، اس میں کیا ہم کر رہے ہیں، چیزیں پلان کی ہیں، کیا منصوبے ہیں، اس کے سامنے آنے چاہیے۔ جو آپ کا ماہانہ نشست میں ڈسکس کیجیے، سب کے رائے شامل کیجیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں لوگ رائے دیں اس کے اوپر، پھر طے کریں اس کو۔ مشاورت کا مطلب یہ ہے، جو ہمارا اصول ہے، کہ محض ایک فرد کا ذہن نہ ہو، اجتماعی ذہن ہو، اجماعی فکر ہو۔ اجتہاد کرنا چاہیے، لیکن اجتہاد کے بعد ایک جو مختلف امور پہ اتحاد ہے وہ ضروری ہے۔ قرآن جہاں یہ کہتا ہے کہ ہم عزم الامور بھی کہتا ہے، تو یہ پہلو ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھیں اس طرح سکیں۔ کیا وقت ہو گیا ہمارا؟ جی 11:30 آپ کے میٹنگ کا وقت ہے نہیں، کوئی اور ساتھی کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری بیٹیاں کچھ کرنا چاہتی ہیں؟ بہت شکریہ آپ سب کا۔ تو اب یہ افضال صاحب کی ذمہ داری ہے کہ یہ مجھے مطلع کریں گے کہ اگلی نشست کب ہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ڈاکٹر ریاض لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس مور دین 300 کوئریز آئی ہیں میڈیا سائنسز میں نیکسٹ